يا إلهي انظر إلي فالهوى استولى علي لم أجد بين يدي عملا يرجى لقيا لك قد وجهت كلي وبسطت كف ذلي مخلصا قلبي لعلي يمنح الخير السخيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، عمدہ گفتگو، اچھا اسلوب تخاطب یہ آدمی کی کامیابی کی ایک بڑی نشانی ہے. بڑے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ شیریں گفتار بنیں، اپنی بات چیت بہتر اور عمدہ انداز سے کرنے والے بنیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین گفتگو کرنے والے تھے. ام معبد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے راستے سے گزر رہے تھے، مکہ مکرمہ چھوڑنے کے بعد کچھ دیر کے لیے آپ ام معبد کا جو خیمہ تھا وہاں پر پہنچے اور ان سے کچھ بات چیت ہوئی. پھر آپ آگے روانہ ہو گئے. جب آپ آگے روانہ ہوئے تو اس کے بعد ان کے شوہر گھر میں آئے تو انہوں نے گھر کی خوشبو سے محسوس کیا کہ کوئی یہاں وارد ہوا ہے. پھر انہوں نے تفصیل دریافت کی تو ان کی اہلیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کا ذکر کیا بہت غور طلب ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی کو دیکھا، کچھ دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ سنی. انہوں نے آپ کا ایسا نقشہ کھینچا کہ بہت ساری سیرت کی کتابیں لکھنے والوں نے اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا نقل کیا ہے. اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک نقل کیا ہے کہ آپ کا حلیہ کیسا تھا. اور اس میں ایک جو توجہ طلب بات ہے، آپ کا انداز گفتگو اتنا پیارا اور دل نشین تھا، آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات اتنے شیریں ہوا کرتے، وہ بہت اس کی وجہ سے گرویدہ ہوئیں اور انہوں نے اپنے شوہر کے سامنے وہ ساری باتیں بتائیں. تو ان کے شوہر نے یہ تفصیلات سننے کے بعد کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جو تم تفصیلات بتا رہی ہو یہ وہی نبی ہیں جس کا مکے والے تذکرہ کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے وہاں پر ہر طرف ہر گھر میں انہی کی بات چل رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی شخصیت ہیں. اور واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کرنے کا انداز کچھ ایسے ہوا کرتا تھا کہ جب آپ بات کرتے تو لوگ چاہتے کہ آپ بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. جب آپ چپ ہو جاتے لوگوں کی خواہش ہوتی کہ کاش آپ کچھ اور کہتے، کچھ اور بولتے آپ، تاکہ ہم اور زیادہ آپ کی گفتگو سنتے اور آپ کی باتوں سے محظوظ ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب تھا، آپ کی گفتگو کا یہ انداز تھا کہ لوگ اس میں اپنے لیے حلاوت اور شیرینی محسوس کرتے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات دیے تھے، ذاتی اوصاف دیے تھے، ان میں سے چند باتوں کا آپ نے ذکر کیا. اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی جوامع الکلم کہ میں بہت کم جملوں میں اپنی بات مکمل کر سکتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جملوں کا انتخاب بہت عمدگی سے کیا کرتے تھے، بلکہ بعض ایسے مواقع جہاں سخت بے چینی کی نوبت آ گئی، پریشانی کی سچویشن ہے، مگر اس کے باوجود آپ کی زبان سے اس طرح کے کلمات نکلتے ہیں کہ اپنا مفہوم بھی پوری طرح بیان کر دیتے ہیں، مگر مخالفین کو جو تکلیف ہونی چاہیے، جو الفاظ کے تیر و نشتر لوگ چلاتے ہیں، آپ اس طرح کا انداز اختیار نہیں کیا کرتے تھے. آپ کا انداز بہت ہی حکیمانہ اور حلم اور بردباری سے بھرا ہوا ہوتا. آپ گفتگو فرماتے اس انداز سے کہ سننے والا بات پوری طرح سے سمجھ لیتا، پوری طرح سے آپ کی گفتگو اس کے دل و دماغ میں اتر جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطلوب ہے داعیان دین کے لیے، مبلغین اسلام کے لیے، خطباء مساجد کے لیے. ان کے لیے ضروری ہے کہ سیرت کو اپنائیں
اور اپنی گفتگو اسی انداز سے ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آپ جو کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اس کا حسن انتخاب ہونا چاہیے، الفاظ بھی آپ کے عمدہ ہوں، آپ کا انداز بھی بہتر ہو تاکہ بات کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ مذاق کریں، دل لگی کریں، ان کا طنز کریں اور ان پر تانے چلائیں۔ اس طرح سے تبلیغ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح سے آپ اچھوں کو اپنا دشمن بنا لیں گے اور جو نرم ہیں ان کو بھی اپنا مخالف بنا لیں گے۔ یہ کون سے خیر کی بات ہوئی؟ خیر تو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اپنائیں، نبی کا کردار اپنائیں، نبی کا طریقہ اپنائیں۔ اور اسی طرح سے عمدہ جو کلمات ہیں اس کی بھی بڑی قیمت ہے۔ اچھے اور پاکیزہ جملے اپنی زبان پر جاری رکھیں تاکہ زبان سے نکلے تو اچھے کلمات نکلیں۔ جیسے ذکر و اذکار ہے، اس کو معمول بنائیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ اس سے زبان میں تر و تازگی رہے گی، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا اور اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا آپ کو۔ ذکر و اذکار کرنے کا نقصان نہیں ہوتا۔ ذکر و اذکار کرنے کے لیے آپ کو الگ بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اچھے کلمات اپنی زبان سے نکالتے رہیں تو اس سے جو ہے دین کا بھی فائدہ ہوگا، دنیاوی فائدہ بھی ہوگا۔ ذکر کی برکت زبان سے بھی آپ محسوس کر سکیں گے اور دل و دماغ سے بھی محسوس کر سکیں گے۔ اسی طرح سے دعائیہ کلمات ہیں، کسی سے ملاقات ہو اس کو دعا دیں اور اس سے دعا لیں، اور دعا آپ اپنے لیے کرتے رہیں، اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کرتے رہیں۔ دعائیہ کلمات یہ بھی اچھی گفتگو کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت، اس سے بڑھ کر اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں تاکہ ہماری زبان سے قرآن زیادہ سے زیادہ نکلتا رہے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہوتی رہے۔ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کبھی کبھار قرآن کو ٹچ کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم یہ کتاب زندگی ہے۔ کتاب زندگی کا تقاضا ہے کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ روزانہ کا واسطہ ہو، روزانہ کا تعلق ہو، روزانہ کی دوستی ہو۔ قرآن کریم پڑھتے رہیے، اس کی وجہ سے زبان پاکیزہ رہے گی۔ قرآن کریم پڑھتے رہیے، اس کی وجہ سے میزان جھک جائے گا اپنے اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ قرآن پڑھتے رہیے، شیطان سے نجات ملے گی۔ شیطان سے بچاوے کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرآن کریم خود ہوگا۔ پھر اسی طرح دعوت و تبلیغ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا، اس سے زیادہ بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کلمہ خیر اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں کہا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آدمی کی گفتگو سے بہتر گفتگو اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اس آدمی کی بات سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے؟ یعنی میری زبان، میری گفتگو، میری صلاحیتوں کا استعمال تبلیغ دین کی طرف لگنا چاہیے، دعوت دین کی طرف لگنا چاہیے۔ اس کا مخلوق کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ اگر میری وجہ سے ایک آدمی راہ راست پر آ جائے تو کیا مجھے فائدہ نہیں ہوگا اس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جنگ کا ایک دستہ آپ روانہ فرما رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، مگر اس موقع پر بھی ان کو یہ تاکید کرتے ہیں لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ تم جا تو رہے ہو اس مقصد کے لیے، جہاد کے لیے، مگر یاد رکھو اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے دنیا کی ایک قیمتی دولت ہے جو تم کو مل گئی، ایک آدمی کی ہدایت۔ اور نہیں معلوم کس کی زبان میں کیا تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کی زبان میں کیا برکت رکھی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ بڑے بڑے عالم، فاضل، اسکالرز وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، عام آدمیوں کی تبلیغ سے کتنے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نہیں معلوم کس کی زبان میں کیا تاثیر ہے، کس کی زبان میں کیا برکت ہے۔ اس کے لیے کوئی آدمی اپنے آپ کو پیچھے اور حقیر نہ سمجھے۔ ہر آدمی کے لیے یہ اوپن فیلڈ ہے دعوت دین۔ جتنی باتیں آپ کو معلوم ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں، اور جب بھی آپ گفتگو کریں تو الفاظ کا استعمال بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ ہو، تاکہ آپ کی زبان سے لگے کہ پھول نکل رہے ہیں۔ اگر آپ کانٹے برسائیں گے، تیر چلائیں گے، کون آپ کی بات سے متاثر ہوگا؟ ہو سکتا ہے سامنے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ، کچھ نوجوان واہ واہ کر دیں آپ کی بات کو سن کر، لیکن آپ اگر مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ سنیں تو اس کا تبلیغ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ دین کی اشاعت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟
لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں، لوگ آپ کی تبلیغ سے متاثر ہوں، اللہ کے دین کی طرف آئیں، تو اس کے لیے درد پیدا کیجیے، اس کے لیے احساس پیدا کیجیے، اس کے لیے اللہ سے توفیق بھی مانگیے، اور ایسا آدمی بہتر سے بہتر اسلوب اختیار کرے گا تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ جو کلمات طیبہ ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں اس کے فائدے ہی ہیں، ہر جگہ اس کے فائدے ہیں، اس کا کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ عمدہ بات کا، عمدہ کلمات کا ہر جگہ فائدہ ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم کی آیت 24 میں ایک بات بتائی گئی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ خیر کی جو مثال دی ہے، کلمہ طیبہ کی جو مثال دی ہے، وہ ایک بہترین درخت کے ذریعے سے دی ہے کہ درخت اس کو زمین میں بویا جاتا ہے، بیج زمین میں آپ بوتے ہیں، اور وہ جب اچھا ہوتا ہے، تناور درخت بنتا ہے، تو اس کی شاخیں، اس کی جو پتیاں ہیں، اس کی جو ڈالیاں ہیں، وہ پھیل جاتی ہیں، گویا کہ زمین کے اندر اس کی اصل ہے اور آسمان تک وہ پھیل رہا ہے۔ کلمہ خیر، کلمہ طیبہ کی یہ مثال ہے کہ وہ دنیا میں زبان سے نکل رہا ہے لیکن اس کا فائدہ آسمانوں تک آپ کو محسوس ہوگا۔ اس کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ، بری بات، برا کلمہ، اس کی مثال کیسی ہے؟ وہ ایسے جھاڑی کی ہے جس کا نہ زمین میں کوئی وجود ہے برقرار، یعنی کوئی تناور درخت کی شکل نہیں، جھاڑی جھنکار کی طرح سے جس کو کسی بھی وقت اکھیڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور جو آدمی کلمہ خیر کہے، کلمہ طیبہ کا عادی بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی خیر کا معاملہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے گا۔ ثابت قدم کہاں پر؟ ثابت قدم نازک موقعوں پر، یعنی قبر میں، حشر میں، مختلف موقعوں پر اس کو ثابت قدمی دی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ کلمہ خیر کے عادی بنیں، اپنی زبان سے بہترین گفتگو کرنا سیکھیں۔ دیکھتے رہیے یہاں ہمارا پروگرام۔ ایک مختصر وقفے کے لیے ہم رکیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے تھے الکلیم الطیب، اچھی بات چیت، اچھے جملے اور عمدہ گفتگو کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ دین کی دعوت، تبلیغ اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ چاہے آپ تحریر لکھیں، چاہے اپنی زبان سے کوئی گفتگو کریں، آپ کا انداز شائستہ ہونا چاہیے، سلجھا ہوا انداز ہونا چاہیے، اس سے ہر جگہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تجرباتی طور پر، ایک آدمی فیملی کے اندر اگر اچھی بات چیت کرنے والا ہو، فیملی کے لوگ اس کی قدر کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کا احترام کریں گے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی جو گالی گلوچ دینے والا ہو، برائیوں کی طرف لگا ہوا ہو، زبان سے کلمہ شر نکل رہا ہو، ایسے آدمی سے سب پناہ مانگتے ہیں۔ اگر وہ فیملی میں کسی سے ملنے کے لیے آئے بھی تو لوگ دروازہ جلدی نہیں کھولتے کہ ایک مصیبت آ گئی، ایک بلا آ گئی، اب گالی گلوچ ہوگا، برائیاں ہوں گی، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، اس سے پناہ مانگتے ہیں لوگ۔ تو یہ جو برے کلمات کہنے والے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی خار ہوں گے، وہ آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو کلمہ خیر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہے، دعائیں ہیں، اور اسی طرح دین کی دعوت ہے۔ دین کی دعوت کو اپنا شیوا بنائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی سنت طیبہ، اس کو یاد کیجئے، اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اس آدمی کے بارے میں جو آپ کے ارشادات گرامی کی قدر کرتا ہے، جو اس کو یاد کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمعها۔ مختلف الفاظ اس حدیث کے بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، یعنی خوشحال رکھے، سرسبز و شاداب رہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کس آدمی کو؟ جس نے میری بات سنی، یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایک سنت کی حفاظت کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے۔ اور کوئی شخص ایک حدیث یاد رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو اس کے لیے اتنی بڑی بشارت دی گئی، اتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی۔ اور ہم سب کو اس بشارت کی ضرورت ہے، ہم سب کو اس خوشخبری کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سکون نصیب فرمائے؟ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی زندگی کامیاب و کامران کرے؟ ہم میں سے کون نہیں چاہتا آخرت میں ہمیں نجات ملے؟ ہم میں کون نہیں چاہتا
کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو جنت اور اس کی نعمتیں ہیں اس کے ہم سزاوار بنیں، اس کے ہم مستحق بنیں، ہر آدمی کی خواہش ہے، ہر مومن کی خواہش ہے کہ دنیا میں بھی یہ خیر ملے، آخرت میں بھی یہ نجات ملے۔ اس کے لیے جو ہمیں آسان نسخے بتائے گئے ہیں، جو آسان طریقے بتائے گئے ہیں، اس پر عمل کیجیے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ تو ذکر و اذکار کو بھی معمول بنائیے، یہ کلمہ خیر ہے، یہ ایسے پاکیزہ جملے ہیں جو ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر کا باعث بنیں گے اور آخرت میں نامہ اعمال کو ہیوی کر دیں گے، وزن کر دیں گے ترازو کو۔ نامہ اعمال کو جب تولا جائے گا تو وہ اسکیل کو نیچے کرنے کا سبب بن جائیں گے، کیونکہ دیکھنے میں جملے کم ہیں مگر اجر و ثواب میں بہت بھاری ہیں۔ جیسے بخاری شریف کی آخری حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو جملے، دو سینٹنسز ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، بولنے میں آسان، کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی تنگی نہیں ہوگی بولنے میں ان جملوں میں، اور ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑے وزنی ہوں گے۔ یعنی دو جملے اللہ کو بہت پسند، بولنے میں آسان، ثواب میں بہت زیادہ، وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بظاہر اس میں بولنے میں کتنی دیر لگی، کتنی مشکل لگی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اگر آدمی کہتا جائے تو کتنا ثواب ملے گا اس کو۔ یہ دو جملے اللہ کو بہت پسند ہیں، میزان کو جھکا دیں گے اجر و ثواب کے اعتبار سے، اتنا اس کا مقام ہے۔ کہتے رہیے، چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے، ہماری بہنیں کچن میں جب کام کر رہی ہوں، سالن بن رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صرف اتنا معمول بنا لیں کہ آج ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں گے، تو آپ کو الگ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کھانا بھی تیار ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ پاکیزہ کلمات کے کہنے کی وجہ سے اپنے نامہ اعمال کو وزنی بھی بناتی جا رہی ہیں۔ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے مختلف جو اچھے کلمات ہیں، جیسے کہا گیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، توحید کا اعلان ہے اس میں، ایمان کی پختگی، معرفت الہی کا ذریعہ ہے یہ لا الہ الا اللہ، یہ ہمیشہ کہتا رہے آدمی۔ اسی طرح سے اور مختلف کلمات، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل، ہمارا اعتماد اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے۔ حسبنا اللہ، اللہ کافی ہمارے لیے، اللہ بڑا سہارا ہے ہمارے لیے، بہترین مدد کرنے والا وہی ہے، اس سے بہتر کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے آپ، یہ کتنے چھوٹے چھوٹے کلمات، مگر اس کا کتنا ثواب، اس کا کتنا فائدہ ہے۔ تو یہ کلمات ہم اپنی زبان پر جاری و ساری رکھیں، جتنا ہم اس کو پڑھتے جائیں گے اس کا اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے مسنون جو دعائیں ہیں اس کو بھی یاد کیجیے، مسنون دعاؤں کی بڑی تاثیر ہوتی ہے، اس کی بڑی برکت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ سکھائے گئے ہوں، بھلا وہ تاثیر سے، برکت سے خالی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، اس میں تاثیر ہے، اس میں برکت ہے۔ بچوں کو بھی سکھائیے، خود بھی پڑھیے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ یہی سب سے بڑا رقیہ شرعیہ ہے کہ آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے مسنون کلمات یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، جیسے کھانے کی دعا، پینے کی دعا، گھر میں آنے کی، گھر سے نکلنے کی، ٹوائلٹ میں جانے کی، نکلنے کی، یہ سب جو دعائیں ہیں آخر یہ کیوں ہیں؟ ان دعاؤں میں بڑی برکت ہے، ان دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، ان دعاؤں کی وجہ سے آدمی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو ایک فائدہ تو اس کا یہ ہوا، اور دوسرا فائدہ اپنے نامہ اعمال کو وزنی بنا رہے ہیں، اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ بلاؤں سے، آفت اور مصیبت سے اپنے آپ کو بچائے رکھ رہے ہیں، کیونکہ جب آدمی یہ کلمات اپنی زبان سے نکالے گا تو شیطان کے لیے وہاں پر دخل اندازی کا موقع کم ہو جائے گا۔ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، دعائیں پڑھیں گے، تو شیطان سے پروٹیکشن کا، حفاظت کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے پڑھیے ان دعاؤں کو، معمول بنائیے ان دعاؤں کو۔ بعض اوقات لوگ جو ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بڑی اہمیت ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے آدمی کی حفاظت کا انتظام فرماتے ہیں جو اس طرح کے کلمات اپنی زبان سے نکالتا رہے۔ اب دیکھیے آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی بظاہر بہت بڑی نہیں ہے،
مگر اس کا فائدہ اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی آدمی فرض نمازوں کے بعد اس کو پڑھے، شیطان سے پروٹیکشن کا، بچاؤ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے اس آدمی کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے خیر و برکت کے کلمات ہیں، بظاہر دیکھنے میں یہ چھوٹی چیزیں لگتی ہیں۔ تو دعاؤں کو خود بھی یاد رکھیے، یاد دلائیے، خود بھی پڑھیے اور اپنے بچوں سے پڑھوائیے، چیک کیجئے ان کو دعائیں یاد ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر وہ دعائیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ تھوڑی یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ صرف بچوں کے کھانے پانی کا انتظام کرنا یا کپڑوں کا انتظام کرنا یہ کافی نہیں ہے، یہ تو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں، ان کی تربیت کا بندوبست کریں اور ان کی ذہن سازی کریں، دینی مسائل سے ان کو واقف کروائیں۔ اگر دین سے ہم واقف کروا رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ واقعی ہم حق ادا کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی یہ ذمہ داری ہے ہم پر کہ وہ دعا پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو یاد ہے یا نہیں ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، وہ ساری چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں، وہ ساری چیزیں ان کو بتانے کی کوشش کریں تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ ہو، اس کی برکت دیکھنے میں آئے۔ اور اللہ کا ذکر اگر ہم کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ سارے فائدوں کے علاوہ قرآن مجید میں ایک اور فائدہ بتایا گیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ تم اگر مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے، یعنی اللہ کوئی چیز بھولتا نہیں ہے۔ یاد رکھنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ رحمت سے یاد رکھے گا، مغفرت سے یاد رکھے گا، اجر و ثواب کی بارش اس پر برسائے گا۔ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو یاد فرمائے گا اور ان کے لیے الگ مقام رکھے گا۔ جیسے ایک صحیح حدیث ہے جس میں کہا گیا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں، قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا ان کو خصوصی صاحبان میں جگہ دی جائے گی۔ گویا کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ VIP پروٹوکول دیا جائے گا، VIP برتاؤ کیا جائے گا ان کے ساتھ۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جب نفسی نفسی کے عالم ہے اور ان کے ساتھ خصوصی معاملہ کیا جائے۔ ان میں سے ایک آدمی کون سا ہوگا؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ ایک آدمی وہ ہے جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جو آنسو ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے نکل پڑے، اللہ کو یہ آنسو بہت پسند ہے۔ اس کی بڑی قیمت ایسے لوگوں کے لیے جنت اور اس کی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں، ان کے لیے خصوصی معاملہ کیا جائے گا۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اچھے کلمات کے عادی بنیں، اچھے کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیے، خیر کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے رہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کو یاد کیجئے، خود بھی پڑھیے، بچوں کو بھی پڑھائیے، تاکہ ہر جگہ اس کا فائدہ دیکھنے میں آئے، ہر جگہ اس کی برکت دیکھنے میں آئے، اور اللہ تعالی ہمیں اس دن یاد رکھے جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا إلهي انظر إلي فالهوى استولى علي، لم أجد بين يدي عملا يرجى لقيا، لك قد وجهت كلي وبسطت كف ذلي مخلص القلب